بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سنڈے کے دن آن نے مدھان شاہ کو اس کی ٹیوشن دی، پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے نکل گئی۔ سپہر کے وقت وہاں سے جیسے ہی فارغ ہوئی اس کے فون کی بیل ہوئی، نکال کر دیکھا تو ولا کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ آن میڈم سر پوچھ رہے ہیں آپ کب تک آئیں گے؟ آئی ایم سوری، میں آج مصروف رہوں، نہیں آ سکوں گی۔ ادھر ولا میں خادمہ نے فون پر ہاتھ رکھا، علی دان شاہ کو دیکھا جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا آن کا کھانے پر انتظار کر رہا۔ تو پھر آپ کب تک آگے؟ میں گاڑی بھیج دیتی ہوں۔ نہیں میں خود آئی، آپ زحمت نہیں کرائے، پلیز ٹیک کیئر۔ فون آف کر اس نے بیگ میں ڈالا۔ علی دان نے کریم کو دیکھا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ کریم پتہ کرو آن میم کہاں جاتی ہیں، ایک ایک چیز مجھے معلوم ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اکثر علی دان کو یقین تھا آن اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ ایک کلب کا منظر، لڑکیاں لڑکے آپس میں مگن ہنس بول رہے تھے اور ساتھ ہی ڈرنک بھی انجوائے کرتے۔ ماحول کافی بے باک تھا، کچھ افراد کھڑے دھیمے میوزک پر جھوم رہے تھے۔ آن کلب یونیفارم پہنے، براؤن بالوں کو اونچی پونی بنائے، اپنے کیوٹ سے گلابی فیس اور نیلی چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ آن کو کافی دیر سے کسی اجنبی کی تپتی نظریں خود پر محسوس ہوتی، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر آرڈر سرو کرتی رہی۔ جب کافی دیر بعد اسے تپش محسوس ہوتی تب آن نے نظر پھیر کر جانچنا چاہا۔ ایک ٹیبل پر سرو کے بعد آن جیسے مڑی، انجان ہاتھوں نے اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ ایک رات کے کتنے لیتی ہو؟ وہ شخص اس کی خوبصورتی دیکھ کر مر مٹا، یقینا نہیں تھا یہ اس کلب کی روایت نہیں تھی، یہاں کی ہر ویٹریس کی عزت تھی۔ آئی ایم سوری، میں یہاں پر صرف ڈرنک سرو کرتی ہوں، خود کو معصوم زہر مت کرو، مجھے ایک رات کا ساتھ چاہیے۔ تو پھر آپ کو اپنا سیکس چینج آپریشن کروانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ دھاڑا، کیونکہ مجھے گرلز پسند ہے۔ یہ مشکل تھا آن کے لیے کہنا، لیکن خود کو بچانے کے وہ اب اکثر یہی کہتی، جس وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کر لیتے۔ وہ سمجھتی اب بھی یہی طریقہ اس بڑیے سے اسے بچا لے گا۔ اس نے آن کا بازو کھینچا، آن صوفے پر گر گئی۔ یہ میرے لیے بہت دلچسپ، ایک لیسبن کے ساتھ رات گزارنا، میں نے آج تک کسی لیسبن کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ یہ دیکھ کر کہ وہ شخص تقریباً اس کے ہونٹوں پر جھکا کس کرنے والا ہے، آن کا ہاتھ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے گال پر نشان بنا گیا۔ آدمی کی آنکھوں میں جیسے خون بھرا، یو بلڈی بچ، تمہیں سبق سکھاتا ہوں، یہ کہتی وہ آن پر جھپٹا۔ مرد کا ہاتھ جیسے ہی آن پر اٹھا تو کسی رکاوٹ کے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مرد تقریباً گرا، کس کی ہمت ہوئی مجھے روکنے کے؟ الفاظ ابھی منہ میں تھے کہ ایک زبردست مکہ اس کا جبڑا ہلا گیا، پھر تابہ توڑ مکوں نے اسے زمین پر گرا دیا۔ آن صفحہ پر گری، خوف سے روئی، آنکھوں کے ساتھ علی دان شاہ کا درندگی والا روپ دیکھ رہی تھی جو مکوں سے اس شخص کی دھلائی کیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص ہوش سے بیگانہ ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ کیا آپ پوچھنا نہیں چاہیں گی کہ میں یہاں کیوں؟ علی دان نے اس کے قریب آ کر اسے اٹھایا اور شانوں سے تھام کر اس سے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ آن بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس سے مضبوط مرد کو دیکھتی جس نے اس مشکل وقت میں بچا لیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ نہ تھا؟ آن کو یہ سوچ کر ہی ہول آ رہے تھے، آنسو گالوں پر نالے کی طرح بہہ رہے تھے، آنکھیں ضبط سے جل رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سامنے کھڑے رہے، وہ اس کے قریب ہو، لیکن آنسو پوچھنے کی زحمت بالکل نہیں کی۔ وہ دو انگلیاں اس کی پیشانی پر کلک کر کے وہ بولا تو آواز کرخت اور گراتی ہوئی تھی جیسے غصہ ضبط کر رہا ہوں۔ مجھے آج صرف یہ بات سمجھ آ رہی کہ آپ ایک ایسا وجود جو سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے غصہ سے اس شخص کو گردن سے اٹھاتا تقریباً گھسیٹتا مینیجر کے آفس کی طرف بڑھا۔ کلب کی شہرت اچھی تھی، پھر آخر اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی آن پر ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ مینیجر کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، آخر وہ پورے شہر کا امیر ترین شخص تھا، لوگ اس کے نام سے ہی کانپ جاتے تھے۔ چاہتا تو پالم میں کلب بند کرواتے لے۔ آنسو پوچھتی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے جہاں وہ تقریباً دھاڑ تھا، ان کا کلب بند کرنے کی وارننگ دیتا۔ مینیجر ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا، وہ مڑا اس شخص کو کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ کس کے کہنے پر ہمت کی؟ تم بولو۔ اس شخص کی آنکھوں میں ڈر واضح تھا، اس نے خوف سے کھڑے اس شخص کو دیکھا اور تھوک نکلتا اس کے پیچھے کھڑی آن کو دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی، چہرے کو ڈانپی، اس نے مجھے ان کی تصویر دی اور پیسے دیے مجھے کہ اس آن کی طرف اشارہ کیا کہ ساتھ کچھ برا کرو، اگر میں کامیاب ہوا تو مجھے پیسے بڑھا کر دے گی۔ آن یہ سن کر حیرانگی سے قریب ہے، کیا وہ میرے جیسے دکھتی تھی؟ اس کی آواز میرے جیسے تھی؟ کیا اندازہ لگا سکتی ہو تم کیا نام تھا؟ آن نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ وہ تھوک نکلتے نفی میں ساری لا گیا۔ آن نے سیل نکال گیلری سرچ اور ایک تصویر نکال کے غور سے دیکھو، کیا وہ یہ تھی؟ اس نے اپنے چہرے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں دکھتی تھی جو بالکل اس جیسی تھی۔ آدمی بغور تصویر دیکھ کر بتایا، کیا اس کا قد میرے جتنا تھا؟ اس کی آواز میری طرح باریک تھی؟ ہاں۔
آدمی نے ساری لائی، اس کا قد آپ کے جتنا تھا، آواز نرم تھی۔ آن نے غصہ اور غم سے مٹھیاں بیچ لی۔ دیکھو مجھے اب جان، مجھے جو معلوم تھا بتا دیا۔ علی دان آن کی طرف گھمائی، کیا کہتی ہیں؟ آن نے ساری لائی۔ علی دان نے جھٹکے سے اس شخص چھوڑا، وہ اس کی سخت گرفت سے نکل کر بھاگتا اندھیرے میں ہی غائب ہو، جیسے قید سے رہائی پا کر ملزم بھاگتا۔ ایسا لگتا ہے آپ جان گئے کہ اس سین کے پیچھے کون ہے۔ علی دان نے آن کو دیکھا جو پر سوچ نظر سے سامنے ساکت دیکھتی جا رہی تھی، اس طرف جہاں آدمی بھاگا تھا۔ آن کچھ نہ بولی، فقط ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر آپ چاہیں گے کہ یہ مسئلہ میں حل کروں؟ اس نے پوچھا، نہیں، میں یہ خود حل کروں گی۔ آن عزم سے بولی تھی، اوکے تو پھر گھر چلیں، یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ چلیں، حکم سناتا آگے بڑھ، لیکن ٹھہر گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک بھیگی آنکھوں کے ساتھ نظر جھکائے لاب بنچے ساکت کھڑی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ علی دان صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا، مجھے لفظی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے ثابت کرے۔ وہ قریب ہو کر اس کے کان میں گھر آئے۔ آن کی دھڑکنیں علی دان کی سانسوں کی تپش میں گھل کر نئی لے میں دھڑکنے لگی۔ آن نے بامشکل خود کو ریلیکس کیا، تو پھر شکریہ کے طور پر ایک کپ کافی کیسے رہی؟ آن ہولے سے بامشکل بوس کی وجہ اس کا اس قدر قریب ہونا، ہونٹ کپ کپائے۔ اگر آپ اتنا ہی زور بھر رہی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ قبول ہے، آپ کے نزدیکی سے ہٹ کر دوری بنا رہے، تو پھر 2 منٹ ٹھہریے، میں چینج کر آتی ہوں۔ وہ سنبھل کر بولے، اشارہ اپنے ویٹریس والے ڈریس کی طرف تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، فقط ایک ہم کہہ کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جلدی آؤ۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ کریم گاڑی چلاؤ۔ یہ کریم ہی تھا جس نے انویسٹیگیٹ کر کے علی دان شاہ کو بتایا کہ آن میم رات کو کلب میں ویٹریس کی جاب کرتی ہے۔ میم کہاں جانا؟ آن نے فون نکل کر ایڈریس سرچ کیا اور کریم کو تھما دیا، بیچ پر چلنا ہے۔ پھر مڑ کر علی دان کے سپاٹ چہرے کو نہارا، آج میں آپ کو ایسی جگہ لے چلوں جہاں آپ کبھی نہیں گئے۔ ہم علی دان نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور بلکہ سادہ نظروں سے گھورا۔ کافی دیر کے بعد گاڑی بیچ پر رکی، دروازہ کھول کر آن کے ساتھ علی دان شاہ بھی باہر نکلا۔ سمندر کی لہروں سے ٹکرا کر ٹھنڈی ہوائیں آن کے چہرے سے ٹکرائیں تو آن نے سکون سے آنکھیں موند کر اس پل کو دل سے محسوس کیا، دونوں بازو کھول کر جیسے اس ماحول کو سکون میں رچ بس جانا چاہا۔ ایک گہری سانس کے فضا میں پھیلی خوشبو کو اندر اتارا۔ اس وقت وہ بھول گئی کہ ساتھ میں ایک شخص ہے جو اس کی ایک ایک حرکت کو دھیان میں رکھے ہوئے۔ یہاں تو کوئی کافی شاپ نہیں۔ علی دان نے فسوں خیز ماحول کے سیر سے خود کو نکلا۔ علی دان شاہ پلیز اس طرف، التجا آمیز لہجے میں بول کر ایک طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ایسی جگہ کبھی نہیں دیکھی۔ وہ دونوں ایک بڑے سے ملائم پتھر کے قریب آئے۔ تب علی دان نے جانا وہاں 3 اسی طرح کی شاہکار پتھر اسٹول کی شکل میں گڑے ہوئے تھے، ایسے لگتا کسی مہر نے تراشی، لیکن وہ بالکل قدرتی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں آن کے کھلے بالوں سے اٹکلیاں کرتے گزرتی گئیں۔ آن نے بال سمیٹ کر ایک کندھے پر ڈالے اور لمبی سی فراق سمیٹ کر ایک گھسے ہوئے پتھر پر بیٹھ گئے۔ بیچ کے پتھر پر موبائل ٹارچ جلا کر رکھا، اس پر بیگ سے تھرموس نکلا اور انسٹنٹ کافی کے 2 بیگ اور 2 ڈسپوزل کپ۔ علی دان ابھی تک کھڑا اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ مجھے کافی پلا رہی ہیں؟ جی ہاں، کیا آپ کو نہیں لگا کہ یہ جگہ بہت پرسکون ہے؟ اس نے اچانک سے علی دان پر نظر کی۔ علی دان نے بمیں کھینچی، وہ واقعی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ میری سیکرٹ جگہ ہے، یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی دوسرے کو اپنے ساتھ یہاں لائی، ورنہ آن کا لہجہ مدھم وہ رو گئی، شاید جو کہنا چاہتی وہ نہ کہہ پا رہی یا کہنا ہی اسے اچھا نہ لگا تھا۔ علی دان نے خاموشی سے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک گھسے ہوئے ملائم سٹول نما پتھر پر بیٹھ کے بیچ میں موبائل ٹارچ روشن کی۔ حالانکہ اتنا اندھیرا نہیں تھا، پورے چاند کی رات تھی۔ چاند کی منموہنی سی روشنی نے ماحول کو فسوں خیز بنا ڈالا تھا۔ اس فسوں خیزی کے اثر سے دونوں ہی انجان اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ بالآخر اس فسوں خیزی کو علی دان نے توڑا۔ آپ نے کہا یہ آپ کی سیکرٹ جگہ ہے۔ وہ جاننا چاہتا کہ ایسا کیا بھید چھپا ہے، اس جگہ میں کیا راز تھا آن کی اس بات کے پیچھے۔ میری ماں مجھے یہاں اپنے ساتھ لاتے، یہ جگہ کافی گمنام سے، کوئی بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے کوئی بھی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ میں جب اداس ہوتی ہوں ادھر چلی جاتی ہوں، کچھ دیر یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ جگہ بہت خوبصورت اور کافی پرسکون ہے۔ اوپر اشارہ کیا علی دان اس کے ہاتھ کے اشارے پر اوپر تک جہاں چاند کی روشنی منور تھی، ہلکی ہلکی لہروں کو چھوتی ہوئی نرم ٹھنڈی روشنی ماحول کو واقعی بہت پرسکون بنا رہی تھی۔ علی دان کو ماحول کے فسون نے جیسے جکڑ لیا۔ بقول آپ کافی وقت سے یہاں آتی رہی ہیں اور تنہا بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو چھو کر آتی ہواؤں کی سرگوشیاں سنتی ہیں، تو مجھے بھی لگتا ہے یہ جگہ مستقبل میں میرے لیے بھی خوبصورت رہے گی۔ کیا وہ شخص اس فسوں خیز ماحول کے اثر میں تھا؟ لہجہ گمبھیر سا، خمار زدہ، ہلکی ہلکی میٹھی آواز واقعی آن کی سب بات کو اس وقت بلی لگی۔ آن نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ تو علی دان نے بھمیں اچکا کر پوچھا، کیا نہیں؟
آن نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے ہر سرمایہ دار اس زاویہ سے نہیں سوچ سکتا جس زاویے سے ایک غریب سوچتا۔ آن نے جیسے اس پر طنز کیا۔ یہ سن کر علی دان کا بے اختیار کہہ نکل گیا۔ وہ ہنستا گیا۔ وہ بہت کم ہنستا تھا۔ آن نے منہ برمسٹر علی دان، اس کا مطلب آپ ہنس بھی سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے زیادہ جانتی ہیں؟ علی دان نے سوالیہ نگاہ ڈال کر ہنسی کو مسکراہٹ میں ڈالا، سر نفی میں ہلا کر۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر کندھے اچکالے جیسے وہ بور ہو گئی۔ پھر کافی کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا اور آسمان کو دیکھنے لگی جہاں سکون ہی سکون تھا۔ علی دان نے کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا اور منہ بنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ بہت مشکل ہے پینا۔ وہ مسکرا دی۔ اوہ سوری، میں بھول گئی کہ آپ امیر شخص ہیں، ایسی چیزوں سے آپ کا کبھی واسطہ نہیں پڑے گا تو آئندہ نہیں بلکہ آج سے، ابھی سے میں آپ کو کبھی کوئی ایسی چیز پیش نہیں کروں جو آپ کے معیار کی نہ ہو، کیونکہ بہرحال ہم دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں، ہمارا معیار ایک سا نہیں۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس کے سامنے سے ایک کپ اپنی طرف کھسکا لی۔ یہ میں پی لیتی ہوں۔ علی دان کو غصہ تو بہت ہے۔ جھٹکے سے وہ کپ جھپٹ لیا۔ میں نے صرف یہ کہا کہ عجیب ہے، پینے سے انکار نہیں کیا۔ سخت گرو سے نواز کر کافی منہ سے لگا لی اور ایک ہی گھونٹ میں ختم کر لی۔ آن نے حیرت بھری نگاہ کی۔ اس شخص غصہ کس بات پر آیا ابھی؟ کیا سارے سرمایہ دار ایسے ہی ہائپر ہوتے ہیں؟ آن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ بتائیں، آپ نے کیسے جانا کہ اس شخص کے پیچھے کوئی عورت ہوگی؟ علی دان نے کلب میں پیش ہے واقعے کے متعلق جاننا چاہا۔ پہلی بات جو میں خود کو بچانے کے لیے کرتی اس کے آگے ایسے درندے بالکل بیکار تھے۔ دوسری بات وہ رکی، میرے پاس کسی بھی درندے سے خود کو بچانے کی صلاحیت ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے بھی یہ راز بتائیں۔ وہ اب کے حیران ہوا۔ میں کیوں آپ کو راز بتاؤں؟ وہ انکار کر گئی، معصومیت سے منہ بنا لی۔ کیا میں نے آپ کی عزت نہیں بچائی؟ بدلے میں مجھے یہ بری کافی پینے کو ملی، مجھے بھی تو یہ جاننے کا حق ہے کہ نہیں؟ علی دان نے جتاتی نظروں سے آن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آن نے ہونٹ کاٹے اور شرمندہ نظر اس پر ڈالی اور ہچکچاتے ہوئے منائی۔ میں کہتی مجھے عورتیں پسند ہیں۔ آن نے شرم سے نظر جھکا لی۔ کف! علی دان کو زور کی کھانسی لگی۔ اس نے کپ منہ سے لگانا چاہا مگر آن گھبرا کر اٹھ کھڑی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پریشانی سے پوچھا۔ یہ آپ کا بیڑیوں سے بچنے کا حربہ تھا۔ علی دان سوالیہ ہوا۔ کیا آپ کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال نہیں آیا کہ خراب ہو سکتی ہے؟ علی دان کو حیرت ہوئی۔ نہیں، کیونکہ معصومیت میرے لیے اہم ہے بجائے ریپوٹیشن کے۔ آن نے اپنے ہاتھوں کو گورا جو خالی تھے اس کی قسمت کی طرح۔ بیوٹیفل! علی دان کے لبوں سے ایک لفظ اس کے لیے نکلا تھا۔ وہ واقعی بیوٹیفل تھی۔ اسے وہ رات نظروں میں پھر گئی۔ مرزا نے جیسے وجود میں میٹھی میٹھی سی چبھن بڑھائی۔ آن نے چونک کر اس کی مدوشی بھری نظروں کو دیکھا جو گہرائی سے اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ آن کو جھرجھری آ گئی۔ وہ اس رات کو سوچ کر علی دان کے لفظ بیوٹیفل کا مطلب سمجھنا آنے پر کانوں تک سر پڑ گئی۔ اس رات آپ کو نشہ کس نے دیا تھا؟ ہان ہارس نے یا کسی اور شخص نے؟ اب تفصیل سے اس نے آن کو جاننے کی ٹھان لی تھی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا آپ دوسروں کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے؟ آن نے بتانا نہیں چاہا۔ تو کیا آپ کو یہ ذبح ہے کہ ایک استاد اور کسی کلب میں جاب کرتی پھرے؟ وہ تو جیسے تاپ گیا۔ اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آن کہ آپ ٹوٹتی جا رہی ہیں؟ اس نے اس کے ویک پوائنٹ پر ہاتھ ڈالا۔ پلیز! وہ تکلیف سے کرائے، سچ کڑوا تھا اور وہ سچ ہی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ اٹھا۔ آن اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پیچھے بڑے سے پتھر نے اسے وہیں سٹاپ کر دیا۔ وہ قریب آیا اور تھوڑی دوری پر روک کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ آن نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔